हेलो, दिस इज़ फ़खर बिला फ्रॉम ई कॉमर्स वाइज। तो आज का हमारा टॉपिक था शॉप एड्स। तो इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास ओवरव्यू, सेकंड वन अकाउंट मैनेजमेंट। तो ओवरव्यूज़ में हमें वो बता रहा है कि आप यहाँ से क्रिएट कैंपेन मतलब कि ऐड चला सकते हैं। तो अकाउंट मैनेजमेंट को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। बेसिकली इसमें ना 3 टाइप्स के अकाउंट बता रहा है। अकाउंट्स में ना बिज़नेस अकाउंट, उसके बाद ऐड अकाउंट, उसके बाद टिकटॉक जिसे हम ऑफिशियल अकाउंट कहते हैं या फिर बायर अकाउंट कहते हैं। इनमें फ़र्क क्या होता है? तो हमेशा जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने सेपरेट अकाउंट बनाए हुए हैं। सेलिंग का उनका अकाउंट सेपरेट होता है, बाइंग के लिए अकाउंट सेपरेट होता है, थर्ड वन मार्केटिंग के लिए सेपरेट अकाउंट होता है। तो ये सारे जितने भी अकाउंट होते हैं ये बिज़नेस अकाउंट के अंडर होते हैं। बिज़नेस अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसे हम कभी भी यूज़ नहीं करते, लेकिन पेरेंट अकाउंट वही होता है। तो जैसे यहाँ पे बिज़नेस अकाउंट है एक, तो इसके अंदर हमारे पास सेलर अकाउंट होगा, बायर अकाउंट होगा, ऐड अकाउंट होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के अकाउंट दे रहा है बिज़नेस के अंडर, ऐड अकाउंट एंड बायर अकाउंट जिसे आप ऑफिशियल अकाउंट कह सकते हैं। तो जब भी हम ऐड लगाएंगे तो ऐड अकाउंट से ही लगाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई ऐड रन की है, तो जब उसका बैलेंस डिटेक्ट होगा तो वो हमारे ना सेलर अकाउंट के वैलेट से होगा, ना ही हमारे टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट के बैलेंस से डिटेक्ट होगा। वो हमेशा ऐड अकाउंट से ही डिटेक्ट होगा। इसके लिए हमें ऐड अकाउंट में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह देना पड़ता है, जिस तरह हम सेलर अकाउंट में देते हैं या फिर टिकटॉक अकाउंट ऑफिशियल में देते हैं। तो ये तो अकाउंट मैनेजमेंट हो गई। इसमें ओवरव्यू में जाते हैं। तो ओवरव्यू में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्रिएट कैंपेन। तो यहाँ पे जाते हैं। तो बेसिकली अब हम एक ऐड क्रिएट कर रहे हैं, उसमें देखेंगे कि हमें कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। टिकटॉक में अब तक ऐड का इतना रिस्पॉन्स नहीं है जितना इन्फ्लुएंसर का है या फिर ऑर्गेनिक वीडियो का है। तो लेकिन फिर भी हम ऐड को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट न्यू या यूज़ एग्जिस्टिंग। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपलीफाइड मोड भी है, कस्टम मोड भी है। सिंपल मोड में सिंपल से होता है और कस्टम में हम चीज़ें खुद सेट करते हैं। तो अगर हमने कोई पहले से यूज़ किया हुआ तो वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब अभी हम यहाँ पे 2 आईडी हमने लगाई थी तो वो शो हो रही हैं। इसी तरह अगर हम चाहें तो न्यू ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। हमारा मकसद क्या है, इस ऐड को चलाने का हमारा मकसद क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर इस ऐड को देखें, या हम चाहते हैं कि टिकटॉक से हमारी जो बायर हैं या व्यूवर हैं वो हमारी वेबसाइट पे आएँ। तो अगर हम वेबसाइट में ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे सिर्फ वीडियोस को लोग देखें, तब हम वीडियो व्यूज़ वाला ऐड लगाएंगे। या हम चाहते हैं कि हमारे पेज पे
فالوور ہیں تو کمیونٹی انٹریکشن والا لگائیں گے. اسی طرح ہماری ایک ایپ ہے، کوئی سافٹ ویئر ہے، اسے انسٹال کرانا چاہتے ہیں تو ایپ پروموشن میں آئے گا. یا ہم کسی کمپنی کے لیے ایڈ چلاتے ہیں اور ان کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو لیڈ جنریشن کی ٹائپ سلیکٹ کریں گے. اسی طرح ہم ویب سائٹ پہ اپنی ٹریفک کو لے کے جانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ کنورسیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویب سائٹ کنورژن میں آئے گا. تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ سیل کریں، تو اس میں پروڈکٹ سیل سلیکٹ کریں گے. تو اب یہاں پہ نا ریڈ بارڈر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایرر ہے، کیونکہ دوسرے پلیٹ فارم پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ریڈ چیزیں آ رہی ہیں تو وہ ایرر ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ سلیکٹ جب کرتے ہیں تو ریڈ آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ والا آپشن آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد کیٹالاگ ہمارے پاس ہے، پروڈکٹ سورس یہ جو آپ نے سلیکٹ کیا یا یہ جو آپ ایڈ لگا رہے ہیں تو اس کا سورس کیا ہے. آپ ٹک ٹاک شاپ پہ لگانا چاہتے ہیں یا آپ کیٹالاگ آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہاں سے آپ پروڈکٹ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ٹک ٹاک شاپ بنائی ہوئی ہے تو ہم ٹک ٹاک سے پروڈکٹ اٹھائیں گے. اسی طرح آپ نیم دے سکتے ہیں، جیسے میں یہاں پہ دے رہا ہوں ٹرائل. اس کے بعد ہم بجٹ سیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس دو قسم کے آ رہے ہیں، ڈیلی بجٹ، لائف ٹائم بجٹ. ان میں فرق کیا ہے؟ جب ہم ڈیلی بجٹ سلیکٹ کریں گے، میں نے ڈیلی بجٹ سلیکٹ کیا، یہاں پہ میں نے لکھا $20. تو آگے ہم ڈیوریشن سلیکٹ کریں گے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایڈ 5 دن کے لیے چلے، تو جب ڈیلی بجٹ ہوگا تو $20 پر ڈے، ہر دن ہمارے $20 سپینڈ ہوں گے، مطلب کہ 5 دن کے لیے $100 ہمارے سپینڈ ہوں گے. اسی طرح اگر ہم لائف ٹائم بجٹ سلیکٹ کرتے ہیں اینڈ یہاں پہ ہم انٹر کرتے ہیں 20، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 5 دن کے لیے ایڈ چلا رہے ہیں، تو 5 دن کے لیے ہم صرف ان کو $20 دے رہے ہیں. اب ٹک ٹاک کی مرضی ہے، وہ ایک دن میں $15 سپینڈ کرے یا ہر دن $4 سپینڈ کرے، اس کی مرضی ہے، لیکن 5 دن میں وہ صرف $20 ہی سپینڈ کرے گا. اس کے بعد ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایڈ گروپ نیم آ رہا ہے، اسے ہم کوئی بھی نام دے دیں گے. ہم کہتے ہیں ویڈیو ایڈ، کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ. یہاں سے ٹیمپلیٹ بھی آپ نے اگر پہلے بنایا ہوا ہے تو وہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد شاپ ایڈ ٹائپس کون سا ہمارے پاس، آپ لائیو جانا چاہتے ہیں، مطلب کہ آپ لائیو جا رہے ہوں اور آپ کی ایڈ بھی چل رہی ہو، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ایک ویڈیو یا امیج اپلوڈ کروں گا، اس پہ ایڈ لگانا چاہتا ہوں، تو وہ بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں ویڈیو سلیکٹ کر رہا ہوں، ویڈیو یا فوٹو اپلوڈ کریں گے ہم. اس کے بعد آپ نے
यहाँ पे दो प्रोडक्ट सोर्स डिटेल में प्रोडक्ट आप कहाँ से जिस प्रोडक्ट के लिए आप ऐड लगा रहे हैं वो प्रोडक्ट आप कहाँ से उठाएंगे। तो इसमें दो है, टिकटॉक शॉप एंड शोकेस। इनमें फ़र्क क्या है? टिकटॉक शॉप सिंपल आपका सेलर अकाउंट है, जैसा आपके जानते हैं टिकटॉक शॉप को। दूसरा शोकेस क्या होता है कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, वो किसी और की प्रॉपर्टी दिखा रहा होता है। जैसे हम अगर टिकटॉक प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट टिकटॉक शॉप पे होते हैं, सेलर अकाउंट पे होते हैं, लेकिन हम बायर अकाउंट में वो वाले प्रोडक्ट लगा देते हैं, उनकी वीडियो लगा देते हैं, साथ ही बायर लिंक ऐड कर देते हैं जहाँ से बायर उनको परचेज़ कर सकता है। तो जो हमने वीडियो लगाई है वो हमारे शोकेस में आएगा। तो यहाँ पे आप शोकेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और शोकेस सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे शोकेस सिलेक्ट करेंगे अपने बायर अकाउंट से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम टिकटॉक शॉप से ही प्रोडक्ट उठा रहे हैं। तो उसके बाद प्लेसमेंट आ रही है। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी ऐड है वो उसने कहाँ कहाँ शो होना है। तो टिकटॉक कह रहा है कि मैं इंक्लूड्स में फीड कर रहा हूँ, शॉपिंग सेंटर कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, इन तीनों जगह पे आपकी ऐड शो होगी। उसके बाद अगर आप कमेंट के हवाले से कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कहते हैं कि जो वीडियो मैं लगा रहा हूँ, जिस पे ऐड लगा रहा हूँ, बायर उसको डाउनलोड कर सके या ना कर सके, वो भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह ऑडियंस टारगेटिंग होता है, ये सबसे अहम होता है। ऐड में सबसे जो अहम चीज़ है ना वो यही है, लेकिन यहाँ पे टिकटॉक कह रहा है कि मैं ये ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है? क्योंकि अभी टिकटॉक को बायर ज़रूरत है, तो वो खुद ही कह रहा है कि मैं इसकी सेटिंग कर लूँगा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसमें ऑडियंस में इंक्लूड है कि आप कौन सी ऑडियंस को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कस्टम ऑडियंस है, लोकल लाइक ऑडियंस है। कस्टम ऑडियंस वो होती है जो हम अभी बनाएंगे, यानी कि इधर इंटरफेस से हम बनाएंगे। तो लोकल लाइक क्या होती है कि आपके पास एक ऑलरेडी डाटा होता है स्प्रेडशीट में, तो वो आप अपलोड कर देते हैं। तो कस्टम पे जाते हैं, कस्टम में हमें सेलेक्ट करना होता है ऑडियंस टाइप, हम इंगेजमेंट में चले जाते हैं। इंगेजमेंट में चलने जाने के बाद हम ऐड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो ऐड है, पेज दिखाना है हमने, या जैसे हमने पहले बात की थी कि हमारा मकसद क्या है, फॉलोवर लेना है, वीडियो दिखाना है या परचेजिंग करना है। इसी तरह ये वीडियो ऐड में है। तो हमारी जो ऐड है उस पे एक्शन कौन सा हो, लोग क्लिक करें या इम्प्रेशन पे वो काम कर रही हो या 2 सेकंड वीडियो पे वो काम कर रही हो, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये पास्ट में ये चीज़ें हो चुकी होंगी, तो उनका ड्यूरेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 7 डे, 14 डे, 30 डे। यहाँ पे आप कोई रूल लगाना चाहें, ब्रॉडन ऑडियंस होनी चाहिए या नैरो होनी चाहिए, तो ऑलवेज यूज़ ब्रॉडन ऑडियंस। उसके बाद अगर कोई आप एक्सक्लूड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, कोई ऐड ग्रुप एक्सक्लूड करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं, ऑडियंस नेम दे सकते हैं, उसके बाद कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे आपकी जैसे वीडियो आ रही है यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेम वैसे ही है, हमारे पास एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी आप कस्टम या लोकलाइक एक्सक्लूड कर सकते हैं।
اس کے بعد ہمارے پاس ڈیموگرافکس آ رہا ہے، اس میں لوکیشن آپ یونائٹڈ اسٹیٹ ہی سلیکٹ کریں گے یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے، اور یو کے لیے یونائٹڈ کنگڈم ہی سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید نیرو کروں تو آپ ان کی اسٹیٹ میں بھی جا سکتے ہیں، جیسے لاس اینجلس سٹیز ہے تو یہ بھی سلیکٹ آپ کر سکیں گے۔ لیکن ایک چیز کا دھیان کیجیے گا، جب آپ اسٹیٹس سلیکٹ کر رہے ہوں گے تو تب یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آپ ریموو کر دیجیے گا۔ تو سٹی آپ لوکیشن بلک میں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جینڈر آ جاتا ہے۔ جینڈر میں ہمارے پاس آل ہے، میل ہے، فیمیل ہے۔ آپ کن کو دکھانا چاہتے ہیں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جو جینڈر اسپیسیفک ہے تو آپ جینڈر اسپیسیفک بھی کر سکتے ہیں، لائک کوئی بھی ایسی چیز ہے جو صرف فیمیل ہی یوز کر سکتی ہے تو آپ فیمیل سلیکٹ کریں گے۔ اسی طرح آپ ایج اسپیسیفک بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں میری جو ایڈ ہے وہ 18 to 24 وہ بھی دیکھیں، 25 to 35 بھی دیکھیں، اس سے اوپر والے نہ دیکھیں۔ تو یہ میں 2 سلیکٹ کر لیے تو میری ایڈ ان کو ہی شو ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے لینگویجز آپ نے آل پہ ہی رکھنی ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ پہ آپ ایڈ رن کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے جو پروڈکٹ ہے وہ اسپیسیفک لینگویج کے لیے ہے تو آپ لینگویج بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ ریکمینڈڈ ہے کہ آل پہ ہی رکھیں۔ تو آپ انٹرسٹ بیہیویئر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لائک کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ گفٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو یا فلاور میں ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے نا تو ان میں انٹرسٹڈ ہو جو آپ کو پتہ ہو بیہیویئر کا، وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ڈیوائسز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ڈیٹا کیبل ہے تو وہ آئی او ایس کی ہے تو آپ آئی او ایس سلیکٹ کریں گے۔ اگر اس کا کوئی ورژن بھی آپ دینا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں، آپ کا ایسا سافٹ ویئر ہے جس کی آپ پروموشن لگا رہے ہیں، ایڈ لگا رہے ہیں، تو ان کا ورژن بھی آپ اسپیسیفک کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو سافٹ ویئر ہے وہ آئی او ایس 17 یا اس سے اوپر کے لیے کمپیٹیبل ہے، اس کے نیچے یہ نہیں ہے، تو وہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈیوائس ماڈل میں بھی جا سکتے ہیں، جیسے ایپل میں کیونکہ ہم نے آئی او ایس سلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ڈیوائس ماڈل آئی او ایس آ رہا ہے۔ اگر ہم آل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ کمپنیز آ رہے ہیں تو وہ بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کنیکشن ٹائپ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا پروڈکٹ ہے وائی فائی راؤٹر تو آپ وائی فائی سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا سم کے حوالے سے ہے تو آپ 2G 3G 4G 5G بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کیریئر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ سروس دے رہے ہیں ایم بیز کی ریچارج کی، تو جن کیریئر کے آپ سروس دے رہے ہیں وہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ سروس دے رہے ہیں تو ان میں سے بھی آپ کمپنی سلیکٹ کر سکتے ہیں جن کی سروس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو ڈیوائس پرائس اگر آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بجٹ ہے، سیم وہی بجٹ جو ہم نے پیچھے بات کی ہے، ڈیلی بجٹ اینڈ لائف ٹائم بجٹ، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس 20 ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے ٹائم کی بات کی تھی، وہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ والا اگر آپ فرسٹ ون آپشن سلیکٹ کریں گے تو آپ کی ایڈ چلتی رہے گی جب تک آپ بند نہیں کریں گے۔ اگر آپ اسٹارٹ ٹائم اور اینڈ ٹائم دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آج سے میری
فیب 6 تک رن ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اگر اسپیسیفک کرنا چاہتے ہیں ایڈ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایڈ 24 آور رن ہو تو آل ڈے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں میری ایڈ اسپیسیفک ٹائم کے لیے رن ہو، فار ایگزامپل دن کے 12 سے رات کے 12 کے درمیان میری ایڈ رن ہو، تو آپ ٹائم بھی اسپیسیفک کر سکتے ہیں. تو آل دا ڈے از ریکمینڈیڈ. اسی طرح آپ بڈ آپٹیمائز بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا گول کیا ہونا چاہیے، گراس ریونیو پہ ہونا چاہیے یا پرچیزز پہ ہونا چاہیے، چیک آؤٹ پہ ہونا چاہیے یا کلکس پہ ہونا چاہیے. زیادہ تر ہم پرچیزز ہی ریکمینڈ کرتے ہیں. تو بڈ اسٹریٹجی میں میکسیمم ڈیلیوری سلیکٹ کر لینا. ایڈوانس سیٹنگ میں جاتے ہیں تو ایڈوانس سیٹنگ میں ہمارے پاس چینج والے آپشن نہیں ہوتے جنہیں ہم چینج کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بلنگ ایونٹ وغیرہ ڈیلیوری ٹائپ وغیرہ بتا دیتا ہے کہ آپ کی ایڈ ایسے ہوگی. تو اس کے بعد کنٹینیو کر دیتے ہیں. کنٹینیو کے بعد یہاں پہ ایڈ نیم ہم نے دے دینا ہے جین 16 یا پھر کوئی بھی نام آپ نے اپنی مرضی کا دے دینا ہے. یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، اکاؤنٹ سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد پروڈکٹ سلیکٹ کر لینا ہے. تو جیسے آپ پروڈکٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پروڈکٹ آ جائیں گے. پروڈکٹ سلیکٹ کر لینا ہے، اس کا فارمیٹ دے دینا ہے. ٹیکس آپ اگر کوئی شو کرانا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینی ہے. تو سبمٹ کے بعد آپ کی ایڈ ریویو میں چلی جائے گی. ریویو کے بعد جیسے ایکٹیو ہوگی تو آپ کا رزلٹ آنا سٹارٹ ہو جائے گا. تو اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے کمپین. یہ بیسیکلی ٹک ٹاک کا اسپیشل فیچر ہے جس میں ٹک ٹاک سیلر کو انوائٹ کرتا ہے. ایڈوانس ایونٹ کمنگ ایونٹ جو آ رہے ہوتے ہیں، کمنگ ایونٹ کے لیے یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ رجسٹر کریں لائیو کمپین کے لیے. یہ لائیو ویڈیو کی کمپین ہوتی ہے اور یہ کمنگ ایونٹ کے لیے ہوتی ہے. جیسے کہ ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس ویلنٹائن ڈے ڈیلز یہ جتنی بھی ہیں سیم ہیں. تو ان کے لیے رجسٹر کرنا پڑتا ہے. نیچے ہمارے پاس ٹائم آ رہا ہے 4 ڈے کے اندر ہم رجسٹر کر سکتے ہیں. تو یہ زیادہ تر لائیو کمپین ہے، لائیو ویڈیو پہ یہ ہوتی ہے اور ان کی پرے رجسٹر نیسسری ہے. تو اگر آپ کو اسپیشلی اگر آپ کو ٹک ٹاک نے انوائٹ کیا ہے تو انویٹیشن یہاں پہ شو ہوگا. اسی طرح ہمارے پاس ہے ٹک ٹاک فنڈڈ پروموشن. یہ جو ٹک ٹاک فنڈڈ پروموشن ہے یہ سونے پہ سہاگا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ نے نا ٹیمپلیٹ بنایا ہوا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ $15 کی ہے پلس آپ $5 شپنگ لیں گے، ٹوٹل $20 ہو جائیں گے. تو ٹک ٹاک کیا کرتا ہے کہ اپنی طرف سے شپنگ فری دے دیتا ہے کسٹمر کو. اب کسٹمر سے ٹک ٹاک $15 لے گا، آپ کو $20 دے گا. شپنگ والے جو چارجز ہوں گے وہ
خود ہی پے کرے گا۔ اسی طرح آپ کے پروڈکٹ پہ ٹک ٹاک کیا کرتا ہے، کوپن لگا دیتا ہے $10 یا 10% آف یا 20%، اپنی مرضی سے ٹک ٹاک کیا کرتا ہے، آپ کی پروڈکٹ اٹھاتا ہے تو اس پہ کوپن جنریٹ کر دیتا ہے اور بائر کو کہتا ہے کہ اگر آپ یہ والا پروڈکٹ لیں گے تو آپ کو اتنا % آف یا اتنے پرائس آف ملے گی۔ تو یہ بیسیکلی ہم بھی کوپن کریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کوپن سیم ہوتے ہیں، لیکن اس کا چارجز یا پرائس ٹک ٹاک دیتا ہے اور جو ہم کریٹ کرتے ہیں وہ ہم خود ہی دیتے ہیں، خود ہی بیئر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے سونے پہ سہاگا ہے، فری میں ہمارے کوپن ہیں تو انسینٹو بھی دیتا ہے، اور بائی مور سیو مور کا بھی بیسیکلی پرسنٹیج پہ یہ دیتا ہے کہ اگر آپ اتنے بائی کرو گے تو اتنے % آپ کو سیو ملے گی۔ تو یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک شاپ خود ہی دیتا ہے، یہ ہم نہیں دے رہے ہوتے۔ بائی ڈیفالٹ یہ آف ہوتے ہیں، بائی ڈیفالٹ یہ آن ہوتے ہیں، آپ آف بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی میں اگر پازیٹیو ورڈ یوز کروں تو کوئی عجیب شخص ہی ہوگا جو ان کو آف کرے گا، کیونکہ یہ تو آپ کی فری میں مارکیٹنگ ہو رہی ہے نا، شپنگ آپ کی فری میں جا رہی ہے لیکن آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں، کوپن آپ کے فری جا رہے ہیں لیکن کوپن کے پیسے بھی آپ کو مل رہے ہیں، انسینٹو فری جا رہے ہیں لیکن آپ کو پیسے مل رہے ہیں۔ تو کوئی عجیب ہی بندہ ہوگا جو اس کو آف کرے گا۔ تو آج کا لیکچر ہمارا مارکیٹنگ کا ادھر ہی ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم ایفیلیٹ کی طرف جائیں گے یا پھر انالیٹکس کی طرف جائیں گے۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا۔